یہ جو طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے نا، یہ متع جیسا ہی ہے بالکل. جیسے 3 طلاق پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی. ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ تو سب 3 کو 3 کہہ رہے ہیں یار، تمہارا تو اگر ہوتی تھی تو نبی کے مشورے سے تھوڑی ہوتی تھی. عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے، ادھر تک. کوئی قائل ہے یہاں تک تیمم کا؟ بولو نا. اور صرف دور میں نہیں، حدیث میں آتا ہے نبی کی معیت میں، نبی کی موجودگی میں ہم نے یہاں تک تیمم کیا ہے. کوئی بھی اس حدیث کو نہیں مانتا. کہتے ہیں بھائی کیا ہے اس وقت، ہو سکتا ہے نبی نے تنبیہ نہ کی ہو، لیکن ہمیں جو نبی سے ملتا ہے وہ کہاں تک تیمم ملتا ہے؟ یہاں تک ملتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ابن یاسر نے کیا ہے تو ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو اس طرح جابر عبداللہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے دور میں متع کیا، عمر نے روک دیا. ہم کہتے ہیں آپ نے، ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کیا ہو، نبی کے علم میں نہ آیا ہو، لیکن بعد میں جب صحابہ ایک چیز پہ جمع ہو گئے، حضرت عمر قانون سازی کر رہے ہیں. بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے، وہ کہہ رہے ہیں متع کرے گا رجم کریں گے. اور عقل بھی کیا کہتی ہے کہ اسلام میں ایسی بے غیرتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو بالکل اسی اسٹائل میں دلائل 3 طلاق کے بھی ہیں. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جس طرح کھینچا تانی کر کے 3 کو 1 کیا ہے نا، اس سے آسانی سے کھینچا تانی، آسانی زیادہ کھینچے تانی نہیں کرنی پڑتی. متع حلال اس سے زیادہ آسانی سے ہوگا، سمجھتے ہو؟ متع اس سے زیادہ، کیونکہ جابر بن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کے دور میں متع کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی، جبکہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں 3 نبی کے دور میں 1 ہوتی تھی، عمر نے 3 کی ہیں. تو عبداللہ بن عباس کا صحیح سند سے فتویٰ ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اس کا جواب دینا آسان ہے، متع کا جواب دینا مشکل ہے. آپ کے پاس اصل دلیل یہی ہے کہ بھائی ہم کس کو ہم ائمہ مجتہدین جو اہل سنت والجماعت کے ان کو فالو کرتے ہیں، اور وہ چاروں اس پر جمع ہیں. اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں 4، وہ چاروں اس پر جمع ہے کہ متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم وہ تشریح مانیں گے جو ان کی ہے. اگر آپ اپنی طرف سے تشریحات کا دروازہ کھول دو گے نا تو امت کا پروگرام بڑھ گیا. یہ بھی حلال ہوگا متع کچھ دنوں میں.